سمجھا کہ آج ممبروں پہ بیٹھنے والوں کی پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں. آج مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں دکانیں کھولی جا چکی ہیں. اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے اداروں کے نام پر سنیت کو تقسیم کر دیا گیا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر آپ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی پختگی کی بات کریں تو ان کی ساری زندگی بد عقیدہ لوگوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کرتے ہوئے علمی میدان میں ان کے ساتھ علمی بحث کرتے ہوئے مسلک اہل سنت کا دفاع کرتے ہوئے گزری. لیکن کسی اپنے کے اوپر ساری زندگی انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی. ساری زندگی کسی اپنے کے کردار کو لٹکایا نہیں کسی چوراہے میں، اور دین پر استقامت کے ساتھ پہرا دیا. وہ میرے استادی گرامی ہوں یا ان کے جانشین جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء الحق رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ہو. حضرات، آج لوگوں نے دین کے نام پر کوٹھیاں بنائی، آج دین کے نام پہ گاڑیاں لی، بنگلے لیے. وہ استاد یہ محترم جن کے ہزاروں شاگرد صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں، دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں جب ان کی دین کی خدمت کے طریقے کو دیکھتا ہوں تو آج مجھے کوئی اس معیار پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا. آج تو ہم چودھریوں سے، آج تو ہم سیاستدانوں سے، آج تو ہمارے علماء بڑے بڑے لوگوں سے تعلق بنانے میں دن رات لگے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کی محنت شاید یہی ہے کہ ان سے تعلق بن جائے. میں نے یہ سنا اسی جامعہ کے اندر مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب آپ جب دینی علوم حاصل کر کے ڈسکا میں تشریف لائے تو آپ کے کشمیر آبائی علاقے میں حکومت کی طرف سے اس وقت لیٹر گیا کہ حضرت کا نام بطور شرعی جج کی حیثیت سے آزاد کشمیر کی شرعی عدالت میں آپ کے نام کا تقرر ہوا اور لیٹر گیا تو لوگ رشتہ دار لینے کے لیے آئے. کنہیں؟ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو رشتہ دار یہاں لینے کے لیے آئے. برادری کو بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جج بن جائے گا، ہمارے کام ہوں گے، ہماری ویلیو بن جائے گی، ہمارے معاملات نہیں رکیں گے. تو آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہا ہمارے پاس چلیں جہاں چٹائی پہ بیٹھ کے ساری زندگی یہاں اپنے گھٹنے رگڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جج کی کرسی پہ بیٹھے. آپ کی بھی عزت ہوگی، ہماری بھی عزت ہوگی. تو شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کا دین جج بننے کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے رسول کا دین لوگوں کو سکھانے کے لیے پڑھا ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کے سائے میں رہ کے ان کے طریقے اور نظریے کو نہیں اپنا سکے. ساری زندگی یہ فکر ہوتی تھی
جب کبھی کوئی ملتا میں ملتا اور بھی میرے ہم مکتب اس زمانے کے ساتھی جو مدرسے سے 2 دن آگے پیچھے ہوتا استاد پکڑ لیتے اور چلیا دنیا پیچھے نہیں پجیدہ اللہ نے دین وچ بڑیاں خدا نے برکتاں رکھی طلباء کو سکھاتے ان کو سمجھاتے دنیا کے پیچھے نہ بھاگو اللہ کا دین پڑھو کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو ساری زندگی رب کعبہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے قرآن ہاتھوں میں ہوتا آنکھوں سے اشکوں کی لڑی لگی ہوتی اشکوں کی برسات ہوتی اور پھر ساری زندگی میں حیران رہ گیا جب ان کی حیات کے آخری سال تھے آخری مہینے تھے تو ہمارے چودھری نثار صاحب جام کے روڈ پر کتابی باتیں علماء بتائیں گے میں تو سادہ آدمی ہوں میں تو مشاہدے کی بات کرتا ہوں وہاں پیر سید مبارک علی شاہ صاحب آئے منڈھیر شریف سے تو ان سے میرے استاد محترم مولانا محمد فاضل صابری صاحب نے کہا کہ پیر جی یہ آپ کے مرید خلیفہ ہیں چودھری نثار صاحب یہ جامع مسجد مرکزی جامع مسجد نور کے صدر ہیں ان سے پوچھیں نا ذرا کہ قبلہ استاد یہ محترم کو یہ وظیفہ کتنا دیتے ہیں یہ کوئی 1970-80 کی بات نہیں میں کر رہا یہ آپ کے وصال سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہوگی یا 3 سال پہلے کی بات ہوگی تو چودھری نثار صاحب کہنے لگے نہیں جی ہم ٹھیک کر لیں گے قبلہ استاد یہ محترم مولانا فاضل صاحب کو ناراض ہوئے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں اللہ کا دین وظیفوں کے لیے اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا میں تو اللہ کے دین کا کام اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے کرتا ہوں لیکن انہوں نے اصرار کیا مبارک علی شاہ صاحب نے پوچھا میں اس وقت کی اپنی بات کروں تو میں شاید جامعہ مسجد صوبے دار میں 20,000 روپیہ تنخواہ ملی تھی وظیفہ تھا ماہانہ اور میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سمیت مجھے شک ہونے لگا کہ ہم نے تو دین کو اپنی سہولتوں کے لیے رکھا ہے چودھری نثار صاحب بولے انہوں نے کہا پیر جی ہم استاد یہ محترم کو ماہانہ وظیفہ 2,000 روپیہ دیتے ہیں اتنے میں اس سے کہیں بڑھ کر بھی کوئی کہیں قرآن ناظرہ پڑھانے کے لیے ایک ٹائم دینا جائے شیخ الحدیث ہو مفتی ہو ہزاروں علماء کے استاد ہو اور ایک طرف جج کی کرسی چھوڑی ہے اور دوسری طرف زندگی کے آخری سالوں تک ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کا پرچار کیا ہے اور اگر دنیا کی بات کی جائے تو 2,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ جب چودھری نثار صاحب نے یہ بتایا قبلہ استاد گرامی فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم فرمایا اگر مجھے یہ بھی نہ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اللہ کے دین کا کام کرتے رہنا ہے ایسے لوگ زمانے میں آج آپ کو نہیں ملیں گے آج تو ایم پی اے سے سلام ہونی چاہیے میرے گھر ایم پی آ جائے کسی طریقے آج تو سیاستدانوں سے تعلق ہونا چاہیے چاہے انہوں نے مسلک کو نقصان پہنچایا ہو لیکن ایسے اللہ کے کامل ولی اور پھر مجھے میں نے 2 منٹ کے لیے پھر گزارش کی ان کے صاحبزادہ اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میرے کھڑے ہونے کا مقصد پورا نہیں ہوتا جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء الحق رضا رحمت اللہ تعالی علیہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس دسکے کی سرزمین پر اپنے زمانے میں اگر کسی کو سنیت کی مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہوں تو وہ علامہ ضیاء الحق رضا ہیں اور کسی کو مسلکی غیرت کا علم بردار بنا کے پیش کرنا چاہوں تو وہ بھی علامہ ضیاء الحق رضا اللہ یا رسول اللہ سچیاں گلاں کرن والے دے یار گھٹ ہوندے نے
یاد رکھے ہجے جو سچیاں گلاں کرے جڑا بندہ او دے یار بولو گھٹ ہوندے نے. علامہ ضیاء الحق رضا نے ساری زندگی یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میری سلام دعا بچے گی یا نہیں, اس سے تعلق بچے گا یا نہیں, یہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. جہاں مسلک کی بات آئی ہے 1 منٹ کے اندر وہ اگلا جو کل تک جبھیاں ڈالتا تھا, جب مسلک کی بات آئی تو علامہ ضیاء الحق رضا اس کے سامنے ایسے کھڑا ہوا جیسے میں تو تجھے جانتا ہی نہیں, میرا تو کام صرف میرے مسلک کا دفاع کرنا ہے. حضرات آخری جملے میں عرض کروں, مجھے میری زبان بندی کی گئی ہے ورنہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, نہیں کہوں گا, میں نے وعدہ کر دیا. لیکن ہمارے بہت سے خدشات ہیں, ہمارے بہت سے خدشات ہیں. یہ جامعہ, اس جامعہ کے لیے ہمارے استادی گرامی کی محنتیں, کاوشیں اور ان کے بعد یہاں کا ماحول, بہت سے خدشات ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے اہل سنت کی بقا کے لیے, استادی گرامی کی دعاؤں کے لیے, ان کی روحانی توجہات کے لیے کہ یہ جامعہ اسی طرح رواں رہے. اس کی بنیادوں میں ہمارے استاذوں کا خون شامل ہے, پسینہ شامل ہے. انشاءاللہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اس جامعہ کے لیے, اس کی بقا کے لیے قربان کریں گے. اور ان کی جو اولاد, ان کے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں, ہم انہیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے ہم قبلہ استادی گرامی کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء الحق رضا صاحب کو دیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا